أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ قمر آیت نمبر 18 سے آج کا سبق ہے۔ کذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے، فکیف کان عذابی، پھر کیسا ہوا میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم، ہم نے بھیجی ان پر، ریحن، ہوا، صرصرن، تند، تیز، فی یوم نحس، ایک نحوست کے دن میں، مستمر، جو چلے گئے۔ ہم نے ان پر تیز ہوا کو بھیجا نحوست کے دن میں، جو دن چلا گیا۔ تنزع الناس، وہ اکھاڑ کے پھینکتی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز، گویا کہ وہ جڑیں ہیں، نخل، کھجوروں کی، منقعر، اکھڑی ہوئی۔ اس نے لوگوں کو ایسے اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکا گویا وہ کھجور کی اکھڑی ہوئی، جڑوں سے اکھڑی ہوئی، ایسے تنے ہیں جو جڑوں سے اکھڑے ہوئے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، پھر کیسا رہا میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے آسان کر دیا قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سوچنے والا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ، جھٹلایا قوم سمود نے، بِالنُّذُرِ، ڈر سنانے والوں کو۔ فَقَالُوا، پھر وہ کہنے لگے، أَبَشَرًا مِنَّا، کیا ایک اکیلا آدمی ہم میں سے، واحداً، اکیلا، نتبعہ، ہم اس کے کہنے پر چلیں، اِنَّا اِذًا، اس وقت تو ہم، لفی ضلال، غلطی میں پڑ جائیں، وسعر، اور جنون میں۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ، کیا اس پر نصیحت اتری ہے، من بیننا، ہم سب کے درمیان میں، بل ہوا کذاب، بلکہ وہ جھوٹ کہنے والا ہے، اشر، اور بڑائی جتانے والا۔ سیعلمون غدا، اب جلد ہی وہ جان لے گا کل کو، من الکذاب، کہ کون ہے جھوٹ بولنے والا، الاشر، اور بڑائیاں دکھانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کو نبوت کے معاملات میں ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، ان کے کہنے کی طرف دھیان مت دیجیے۔ اس زمن میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قربانی کو آپ کے سامنے ذکر کیا، اور آخر میں ان کی قوم کا انجام بھی ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر کی ناقدری کرنے والے تھے، تو اللہ کریم نے کیسے اپنے اس بھیجے ہوئے نبی کا بدلہ لیا۔ اب دوسری قوم عاد کا تذکرہ کیا، اور صاف بات کہی کہ عاد کو بھی ہلاک کیا گیا، وجہ یہی تھی کہ انہوں نے بھی اپنی طرف بھیجے ہوئے نبی کو جھٹلا دیا۔ تو ان سے بھی کہا کہ میرا عذاب اور میرا وہ ڈرانا کیسے ہوا۔ پھر ان کے عذاب کی تفصیل بیان کی کہ ہم نے ان کے لیے ایک ایسی سخت قسم کی ہوا بھیجی جو اتنی سخت تھی، صرصر، تیز ہوا، آندھی، طوفان جس کو ہم کہتے ہیں، طوفان کو کہا جاتا ہے، کہ ہم نے ان کو طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا، اور وہ طوفان اتنا شدید تھا، اتنا شدید کہ اپنی شدت کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو جڑوں سے اکھیڑ اکھیڑ کے اپنی جگہ سے دوسری جگہ پھینکنے والا طوفان تھا۔ جیسے مثال دی کہ کھجوروں کے درخت جب اپنے کھجوروں کے تنے
جب جڑوں سے بالکل نکل کے باہر آ جائیں اور پھر تیز ہوا انہیں اکھیڑ کے یہاں سے وہاں پھینکتی پھرے۔ ایسے ہی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کے عذاب والی ہوا نے کیا۔ اور ان لوگوں کے بارے میں جو بات کہی کہ کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے ہیں گویا، تو اس میں ایک اشارہ ان لوگوں کے طویل اور دراز قد کی طرف بھی ہے کہ ان لوگوں کے قد و قامت کتنے تھے جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں۔ 30ویں پارے میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ ان لوگوں کی جسامت کتنی تھی کہ اگر وہ کھڑے ہوتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے کھجوروں کے تنے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ وہ ڈیل ڈول اور جسامت میں بہت مضبوط ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے تو ان کی وہ طاقتیں، ان کے وہ وجود، ان کی مضبوطیاں جس کے لیے دنیا میں اس وقت کوئی ان سے ٹکر لینے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جب اللہ کا عذاب آیا توڑتے ہوئے پتنگوں جیسا حال ہو گیا۔ اور کہا کہ وہ دن ان کے لیے مسلسل ایک نحوست کی طرح رہا، اور وہ نحوست یعنی اللہ کے بنائے ہوئے دنوں میں تو کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے، نحوست ان لوگوں کے کہنے سے بنا، یعنی اللہ نے تو دن منحوس نہیں بنایا، لیکن جیسے دنیا کی ایک عادت ہے کہ کسی چیز کی وجہ سے، کسی دن، کسی رات، کسی لمحے کی وجہ سے جب انسان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ دن یا یہ وقت یا یہ چیز تو ہے ہی منحوس۔ اب اللہ نے اس کو منحوس نہیں بنایا ہوتا، لیکن انسان کے کہنے سے تو وہی انسانوں کے زبان میں اللہ نے کہا کہ وہ دن ان کے کہنے کے مطابق ان کے لیے منحوس رہا۔ اور کیسے منحوس بن گیا کہ ایک تو عذاب سے ہلاک ہوئے، پھر ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں تو عذاب سے ہلاک ہوئے تو مرنے کے بعد ان کے لیے کوئی آسانی ہے، نہیں، مرنے کے بعد عذاب برزخ ان کے لیے متصل ہو گیا، جڑ گیا، قبر کا عذاب، مرنے کے بعد کا عذاب۔ پھر یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد عذاب سہنے کے بعد جب قبروں سے اٹھیں گے تو کوئی راحت اور آسانی ہے، پھر آخرت کا عذاب اس سے مل گیا جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ تو کہا یہ ان کے لیے مسلسل عذاب در عذاب بن گیا۔ تو اللہ نے فرمایا میرا ڈرانا، میرا عذاب بتاؤ تمہارے لیے کیسا رہا۔ اسی لیے تو ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے۔ تو کیا کوئی ہے ان باتوں کو سن کر نصیحتیں حاصل کرنے والا کہ دنیا میں دی ہوئی اللہ کی طاقتیں، اللہ کے اقتدار، اللہ کی دی ہوئی صحتیں، اللہ کے دیے ہوئے مال، اسباب، جسمانی طاقتیں، قوتیں، یہ سب اللہ کی عطا کردہ، ان کو اگر عاد کی طرح نافرمانی میں استعمال کرو گے انجام ایسا ہی ہوگا، پھر انجام بد پہ ہوگا، پھر مرنے کے بعد عذاب ہوں گے، پھر مرنے کے بعد اٹھنے کی باری آئے گی تب بھی عذاب ہوں گے، اور عذاب در عذاب ایسے عذاب ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو کیا کوئی ہے ان واقعات سے نصیحتیں حاصل کرنے والا کہ اپنے موجودہ نبی کو ان قوموں کی طرح جھٹلاتا نہ پھیرے اور اپنے اس نبی کو ان جیسی اذیتیں نہ دیتا پھیرے؟ یہ واقعات اللہ نے ہماری نصیحت کے لیے بھیجے ہیں کہ نبی تم کو بھی ملا، حالات تمہارے پاس بھی ہیں، اب ان حالات کو اپنے نبی کی مخالفت میں استعمال کرتے ہو یا ان کے اتباع میں استعمال کرتے ہو، ویسا ہی حال ہوگا جیسے کہ کرو گے۔ تیسرے نمبر پر تذکرہ کیا قوم سمود کا کہ انہوں نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، اور گویا جب کوئی انسان کسی ایک پیغمبر کی تکذیب کرتا ہے تو وہ تمام پیغمبروں کی ہی تکذیب کر دیتا ہے، کیونکہ جب وہ کسی ایک کو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نہیں مانتا تو گویا باقی سب کو بھی نہیں مانتا، اور انہوں نے تکذیب کی۔ اور کیا کہا کہ ہم ایک ایسے شخص کا اتباع کریں جو ہمارے جیسا ہی آدمی ہے، اکیلا ہے، یعنی یہ تو یہ ہوتا کہ خود ہی فرشتہ ہوتا تو پھر ہم اس کا اتباع کرتے، اور اگر فرشتہ نہ ہوتا تو اس کے ساتھ گروہوں کے طور پر چلنے والے تو فرشتے ہوتے، اور اگر فرشتے نہ بھی چلتے تو وہ دنیا میں اتنے مال اور جلال والا ہوتا کہ ان کے ساتھ ساتھ بے تحاشا نوکر چاکر ہوتے، ان کے سونے چاندی کے باغات ہوتے، ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے محل ہوتے۔ تو اب جب کہ وہ ہے ہی ہمارے جیسا، ہے بھی ہمارے جیسا، ہے بھی اکیلا، تو ہم اس کی کیوں اتباع کریں؟ کس طرح سے اس کا اتباع کریں؟ نہ تو اس کے اتباع کرنے سے دنیا کا کوئی فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ ہی ہمیں آخرت میں اس کی کوئی بڑائی نظر آ رہی ہے کہ دین کے معاملات میں اس کے پیچھے چلا جائے۔ تو اس صورت میں
اگر ہم پھر بھی اس کی پیروی کریں تو گویا یہ تو ہم بہت بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے، بلکہ خسارے میں نہیں، سعور جنون میں ہی پڑ جائیں گے. ہم پاگل کہلائیں گے کہ ایک ہی شخص پر ہم سب میں سے اللہ نے ایک کو منتخب کیا اور اس کو نبی بنا دیا، ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ تو یہ وہ بے وقوفانہ جملہ ہے جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا گیا کہ جب کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی جگہ پہ اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، تو وہاں کے اکڑ اور تکبر میں مبتلا لوگ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ کیا اس کو ہمارے درمیان سے منتخب کر کے نبی بنایا گیا؟ یہ اللہ کی نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی؟ اور اسی کے جواب میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ تو اللہ کا دیا ہوا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے دیتا ہے. دنیا میں تو اپنا آپ انسان کو بہت اہل نظر آتا ہے، میں فلاں چیز کا بھی اہل ہوں، فلاں چیز کا بھی اہل ہوں، لیکن اللہ کے نزدیک کس کے اندر اہلیت ہے یہ تو صرف اس ذات کریمی کو پتا ہے. یہاں پر سعور کا لفظ جنون کے معنی میں آیا ہے. قرآن کریم میں یہ لفظ دوسری جگہ بھی آیا ہے، وہاں جہنم کے معنی میں ہے، کیونکہ عربی کے الفاظ ہیں اور ایک لفظ کا بہت سا الگ الگ طرح سے ترجمہ اور مطلب ہو سکتا ہے. تو کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم میں ہمارے جیسا ایک انسان منتخب ہو جائے، نبی بن جائے اور اس پہ وحی بھی نازل ہوتی ہو، بلکہ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لوگ اس بات کو مان لیں، اور یہ تکبر اور شیخی بھگارتا ہے. اور شیخی کیسے؟ یعنی کہتا ہے کہ لوگ مجھے سردار قرار دے دیں. تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہوں. سیعلمون غد، کل یہ خود ہی جان لیں گے، من الکذاب الاشر، کہ کون ہے سب سے بڑا جھوٹ کہنے والا اور کون ہے شیخیاں بگاڑنے والا. تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹے بھی یہ خود ہیں جب اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی تکذیب کی، اور تکبر میں بھی یہ خود مبتلا ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اسی لیے اس اکڑ کی وجہ سے آپ کو نبی ماننے سے باز آئے ہوئے کہ اگر ساری زندگی ہماری چودراہٹ چلتی رہی، اب ہم ایک آدمی کو نبی مان لیں تو اس میں تو ہماری بڑی حقارت ہو جائے گی، ہماری اس میں ذلت ہو جائے گی. اور یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کا تھا کہ وہ لوگ جو ہمیشہ سے سرداری کے نشے میں مبتلا تھے، جب آپ ان کو اللہ کی طرف بلاتے تو انہیں بھی یہی عذر مانے ہوتا تھا دین کی طرف آنے سے کہ ساری زندگی لوگ ہماری مانتے رہے، اب ہم کسی کی کیسے مان جائیں، پھر ہماری سرداری کا کیا ہوگا. اور انہیں معلوم نہیں تھا اللہ خود معزز ہیں، جو اللہ سے جڑ جائے اس کی عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ذلتوں کے راستے بھول جاتا ہے. وہ اس بات کو نہیں سمجھے کہ اللہ بڑائی کا مالک ہے، اس سے جڑ کے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹائی سے دور ہو جاتے ہیں. وہ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھے وہ رب عظیم ہے، جو اس سے ملے وہ عظیم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ پاک ہیں، جب کوئی اس اللہ سے جڑے تو انسان پاک ہو جاتے ہیں. تو ایسے ہی ان لوگوں کا حال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہے اور آپ سے پہلے عہدوں والے تھے، مال اسباب والے تھے، جائیدادوں والے تھے، تو اپنی سرداریاں، اپنی چودراہٹیں انہیں دین کے قبول کرنے میں مانے آ گئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، یہ تمام اقوام اسی فتنے میں مبتلا رہیں، اسی بڑائی اور تکبر میں مبتلا رہیں. تو پریشان ہو کر ذلت کی زندگی میں بھی ذلیل ہوئے کہ عذاب کے قصے قیامت تک سنائے جائیں گے. اور آخرت کا عذاب تو ایسا عذاب ہے جو اللہ خود ہی ان سے نہیں ہٹائیں گے. تو یہی پیغام ہم تک آیا کہ جو نبی تمہارے پاس ہے اس کا اتباع کرو گے، اس کی مان کر چلو گے، ہمیشہ کے لیے عذاب سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہو گے. جہاں کہیں اس پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں سے ہلکا سا ہٹ جاؤ گے، وہیں سے تمہاری بربادی، تمہارے نقصان، تمہاری خرابیاں شروع ہو جائیں گی.
ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے میزبان ہوں گا حوض کوثر پر، پانی کے پیالے میرے ہاتھ میں انتظار میں ہوں گا اپنی امت کو حشر کی پیاس سے بچانے کے لیے پانی پلاؤں گا۔ میری امت کے کچھ لوگ میری طرف چلتے ہوئے آئیں گے لیکن فرشتے انہیں روک دیں گے، تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے مجھے کہیں گے آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا باتیں دین میں نئی ایجاد کر لی۔ تو ان چیزوں سے اللہ ہمیں بچنے کی تاکید کر رہے ہیں، گزشتہ امتوں کے حالات سے سنا کر، کہ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں سے اور رستے سے ایک لہجہ بر بھی یہاں وہاں ہو گئے تو ہمیشہ کی خسارے اور نقصان کے ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے نبی کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو اذیتیں دی، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس رب کریم کا ہم جتنا احسان مانیں بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، جو ہمیں ہر طرح کے حالات سے باخبر کر دے۔ ہم اس کے اہل بھی نہیں ہیں کہ ہمارے لیے اتنا نظام چلایا جاتا۔ اللہ اپنے کلام کو ارشاد فرماتے، فرشتوں کے ذریعے سے اپنے نبی تک پہنچاتے، نبی کے ذریعے سے صحابہ تک، صحابہ کے ذریعے سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچتا۔ یہ واقعات ہم اتنے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ نے پہنچا دیا، تو اللہ ہماری حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں اس پاک کلام کے ساتھ تا قیامت جوڑ کے رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔